جی اصل میں یہ ایک سٹیپ تھا جو ہم نے کوئی 1 ڈیڑھ سال پہلے سٹارٹ کیا تھا کہ ہم بلوچستان کے جتنے بھی شہروں میں جاتے ہیں، خاص کر یوتھ کے لیے، اس سوسائٹی کے لیے، اس محلے کے لیے کوئی فیسلٹی سرکار کی طرف سے یا پرائیویٹ بھی نہیں ہوتا جو ہم عموماً پاکستان کے دوسرے صوبوں میں دیکھتے ہیں کہ شام میں بچے کیا کریں، ینگسٹر کیا کریں، 8 سال کا بچہ، 10 سال کا، 16 سال کا، 25 سال کا یوتھ کا، ایون یہاں تک کہ 35 40 سال کے یا 50 سال کے جو لوگ ہیں وہ اپنی شام کی سوسائٹیز میں کیا کریں، یا تو ہوٹلوں پہ جائیں گے یا روڈوں پہ پھریں گے یا تو کسی کوشش کریں گے اپنا ٹائم کسی پارک میں گزاریں، پارک بھی نہیں ہے۔ تو ہمارا 1 ڈیڑھ سال پہلے یہ پلان بنا کہ کوئٹہ کے اندر اور پورے بلوچستان میں ہم وہ کیا سہولتیں بنائیں جو کم از کم ایک سوسائٹی، ایک معاشرے کے اندر تھوڑا ان کو انٹرٹین بھی کرے، تھوڑا ان کو ایک اچھا سہولت بھی ملے، کچھ کھیلنے کو بھی ملے، کچھ تفریح بھی ہو، کچھ ایکسرسائز بھی ہو۔ تو ایک کانسیپٹ ہم نے ڈیولپ کیا جس میں کہ ایک جگہ میں ایک فٹ سال بنایا جائے جو کہ ساکر کا ہو، کیونکہ بلوچستان میں ساکر بہت پاپولر گیم ہے اور خاص کر کوئٹہ شہر میں۔ پھر اس کے ساتھ ایک اسکواش کمپلیکس ہو، پھر اس کے ساتھ ایک جم ہو، پھر اس کے ساتھ ایک لائبریری ہو، پھر اس کے ساتھ ایک پورا واکنگ ٹریک ہو اور ایک چھوٹا سا پارک ہو، اور دوسری اتنی سپیس اس جگہ میں ہو کہ کل کو ہم نے کوئی اور چھوٹی سی چیز بڑھانی ہے تو بڑھ سکے۔ تو اس کانسیپٹ پہ ہم نے یہ پروگرام سٹارٹ کیا۔ الحمدللہ تھوڑا سا لیٹ ڈیفینیٹلی ہوا ہے، اور اس کی لیٹ ہونے کی وجوہات بھی یہی ہیں کہ بیچ میں کووڈ بھی آیا ہے، کووڈ کی وجہ سے بہت سارے وینڈرز جو ہیں ان کی سپلائز میں بڑا ایشو ہے، لیکن الحمدللہ یہ فٹ سال جس پہ آج ہم کھڑے ہیں، یہ سریاب کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سریاب میں ایسے 3 فٹ سالز کلبز یا 4 کمپلیکسز ہم بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے PSDP بھی ہمارا پورا پلان ہے کہ پورے کوئٹہ کے اندر ہم پبلک کے لیے روڈ، الحمدللہ سب سے بڑا پیکج بلوچستان کا روڈوں کا چل رہا ہے، ہاسپٹل کا چل رہا ہے، پارکس کا چل رہا ہے، ریکریشنل ایریاز کا چل رہا ہے، ہیلتھ کے اندر ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہے، واٹر سپلائی سکیمز ہیں، ڈیم کوئٹہ میں بن رہے ہیں۔ اب پبلک کو ہم نے ایک ایسی فیسلٹی ساتھ ساتھ دینی ہے کہ وہ ایک پازیٹیو، ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں جائیں، وہاں اپنے 3 4 گھنٹے کم از کم دن کے ایک ایسے ماحول میں گزاریں جو ان کے لیے ہیلدی بھی ہو، اچھا بھی ہو۔ یہاں فیمیل بھی، ان کی ابھی اپنی کمیٹی بنائی ہوئی ہے کہ ان پارکس کو ہفتوں میں جیسے 5 دن میل ہو یا کوئی بھی اگر آنا چاہے، اور 2 دن ہم کوشش کریں کہ صرف فیملیز کے لیے ہوں، تاکہ وہ بھی آ کے اس پوری فیسلٹی کو انجوائے کریں، ان کا ایک ٹائم پاس ہو اور ان کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ مل سکے۔ اصل میں وہ کافی جو لفظ ہے نا وہ سامنے آ نہیں رہا ہے۔ کچھ ہمارے دوست ہیں وہ یقینی طور پہ ناراض ہیں، وہ آج سے ناراض نہیں ہیں، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلوچستان عوامی پارٹی کی جب حکومت بنی بھی نہیں تھی، ہم ابھی تک نہ وزیر اعلیٰ بنے تھے، نہ ہم نے حکومت قائم تھی، تو اس دن سے بھی ناراض تھے، اور وہ تعداد ان دنوں میں بھی وہی 2 کی تھی، آج تک بھی وہی 2 ہی ہے۔ حالانکہ انہوں نے بیچ میں کہا کہ جی بڑے لوگ استعفیٰ دیں گے، بڑے جائیں گے۔ الحمدللہ دیکھیں ہم ایک سیاسی لوگ ہیں، آج بھی کیبنٹ کے بہت سارے ممبر ہمارے ساتھ ادھر ہی موجود ہیں۔ اگر ہم اپنے اختلافات بلوچستان کی ترقی کے حوالے سے جز کریں، بلوچستان میں کام نہیں ہو رہا، بلوچستان کی ترقی نہیں ہو رہی، حلقوں میں کام نہیں ہو رہا، اداروں میں کام نہیں ہو رہا، ڈپارٹمنٹس میں اندر کام نہیں ہو رہا، CM کی مداخلت ہو رہی ہے، CM ہر علاقے کے اندر اپنی انٹرفیرنس کر رہا ہے، اپنے لوگوں کو بھیج رہا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھیج رہا ہے، نوکریاں لے جا رہا ہے، یہ اگر چیزیں ہوں نا تو کوئی سینس بنتی ہے۔ لیکن صرف اگر اس بات پہ اگر ہم تعین کریں کہ جی میں ناراض ہوں تو سب ناراض ہوں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ سارے ہمارے ممبرز ہمارے ساتھ، بلکہ جب یہ ناراضگیاں کچھ ممبرز کے سامنے سے آئی تھی، ہمارے سارے کیبنٹ ممبرز اور پارلیمانی گروپس اور کولیشن کے لوگ آئے کہ CM صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ہم پریس کانفرنس کر کے یہ ساری چیزوں کو، میں نے کہا جی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں کچھ لوگ اگر اس کو ایک سیاسی ایشو بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ میری ذمہ داریاں 2 ہیں، میں اگر ایز اے چیف منسٹر ریئیکٹ کروں گا وہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن ایک پارٹی کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے بھی، تو میں نے کہا نہیں جی ہم تھوڑا سپیس دیتے ہیں، لوگ شاید کم از کم ایک بردباری دکھائیں۔ اگر پارٹی کے کوئی ایشوز ہیں، انفرادی کوئی ایشوز ہیں، ان کے پاس بہت سارے فورمز ہیں، کیبنٹ کے ممبران ہیں، فورمز پہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، اپنے مسائل بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کچھ لوگوں کے اگر دل میں یہ ہے کہ نہیں ان کو اس چیز سے ہٹ کر بھی کچھ اور چاہیے، اس کے لیے تو میں نہ کسی کی خواہشات پہ پابندی لگا سکتا ہوں، وہ بالکل اپنی خواہشات رکھیں، جمہوری عمل ہے، لیکن پارٹی ڈسپلن اور ایک میکینزم کو ہم خراب ہونے نہیں دیں گے۔ الحمدللہ میں بڑا شکر گزار ہوں، بلوچستان میں جتنے بھی ہمارے کولیشن ممبرز ہیں، پارٹیز ہیں، ان سب نے بڑا بھرپور اعتماد ظاہر کیا ہے، آج بھی ہم لوگ ساتھ ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ وہ لوگ بھی انشاءاللہ
اس بات کو سمجھ جائیں گے. اور دیکھیں ہمیں اصل چیز ہے بلوچستان اس چیز کا بالکل اس چیز میں اپنے آپ کو نہیں ڈال سکتا ہے کہ وہ ترقی کی راہ سے ہٹ کر ان چیزوں میں. بلوچستان کے کسی بھی آدمی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ چیف منسٹر جام کمال ہو فلاں ہو. اس کا انٹرسٹ ہے کہ بلوچستان کی ترقی ہونی چاہیے. آج الحمدللہ اگر ہم نے بلوچستان میں یا کوئٹہ میں یا سارے ہر ضلع کے اندر یہ ترقیاتی کاموں کا جو جال بچھایا ہوا ہے اور اس کو کر رہے ہیں, ہماری فوکس ہونی چاہیے ایز اے حکومت ان 5 سال ان کو کامیابی سے آگے لے جائیں, ان کو اپنے وقت پہ کمپلیٹ کرائیں. پھر 5 سال بعد میدان خالی ہے, ہر آدمی اپنی کوشش کرے اور اپنی پرفارمنس پہ اپنی کوشش کرے, اپنی قابلیت پہ اپنی کوشش کرے. لیکن اس وقت ہمیں اپنے حلقوں پہ توجہ دینی چاہیے, بلوچستان کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے, جو اب آج بھی ہم کر رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے ساری کابینہ کر رہی ہے, سب پوری کوشش کرتی ہے کہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے محنت کریں. تو وہ آپ کی بات صحیح ہے. کوئٹہ کے اصل میں ٹیمپریچر اوپر نیچے جاتا ہے, کبھی ٹھنڈ ہوتا ہے, کبھی گرمی ہوتی ہے. یہ ایک سیاسی عمل ہے, اس کو ہم بھی کبھی کبھی برداشت کر دیتے ہیں, کبھی کبھی برداشت بھی نہیں ہوتا تو ہم بھی کچھ بول جاتے ہیں. اچھا جان صاحب دیکھیں الحمدللہ دیکھیں جی, میں نے کبھی زیادتیات کی سیاست پہ کبھی بلیو نہیں رکھا ہے. ہاں, اختلاف رائے میرا جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے, قلمدان جن سے لیا ہے, حالانکہ ان کا تعلق بھی اسی حلقے سے جس حلقے سے میرا ہے, لیکن میں نے ایک حد تک چیزوں کو ہم نے بھی دیکھا اور فورگو کیا. لیکن کسی پارٹی میں دیکھیں کم از کم یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اشتعال پیدا کریں اور لوگوں کو اننیسیسریلی مس گائیڈ کریں, اور جب کہ کچھ ایسا نہ ہو. تو اس حوالے سے اور سیاست میں دیکھیں قلمدان تبدیل ہوتے رہتے ہیں. لیڈی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے, یہ کھڑے ہوئے ساتھ, ان کے پاس ایجوکیشن کا قلمدان تھا, سرکار ہے. سکندر صاحب ہمارے پارلیمانی سیکرٹری ہیں, اسی طرح سرفراز ڈومکی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, یہاں تک کہ ظہور بلیدی صاحب بھی ہیں, اور باقی بھی منسٹران ہیں. تو یہ سارے قلمدان چینج ہوتے رہتے ہیں. طارق مکسی صاحب تھے, ان کے پاس پہلے قلمدان روڈز کا بھی تھا, بلڈنگز کا بھی تھا, اریگیشن کا بھی تھا, پھر روڈز بلڈنگ کہیں اور گیا. عارف حسنی صاحب کے ساتھ ایسا ہوا ہے. تو یہ سلسلہ دیکھیں ہوتا ہے. سلیم کھوسہ صاحب پہلے ہمارے ہوم منسٹر تھے, بعد میں ہمارے ریونیو کے بنے. تو یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو آج ہم نے پہلی دفعہ کی ہو, یہ ہوتا رہتا ہے. اور میں بڑی خوشی سے ایک اور اچھا محسوس کرتے ہوئے کہوں گا, آج تک ہمارے کسی بھی منسٹر نے کسی بھی حوالے سے کہیں ناراضگی شو نہیں کی کہ جی یہ ہمارے ساتھ آپ نے کیا کیا. یہ پہلی دفعہ تھوڑا سا میرے خیال صالح بطانی صاحب تھوڑا ناراض ہو گئے ہیں, ہمارے سینئر کولیگ ہیں. لیکن یہ سیاست کا ایک عمل ہے, گورنمنٹ میں ہوتا رہتا ہے. دیکھیں میں ایک بات بڑی کلیئرٹی سے کہتا ہوں, آج مجھے کوئٹہ میں گھومنا نہیں چاہیے, ہمارے وزیر بلدیات کو گھومنا چاہیے, ہمارے ڈپارٹمنٹس کو کوئٹہ کو اون کرنا چاہیے. یہ ذمہ داریاں حلقوں میں ڈپارٹمنٹس کی ہیں جو اپنے ڈپارٹمنٹ پہ توجہ دیں. تو میں نے محسوس کیا کہ شاید بلدیات کے حوالے سے بہت زیادہ کام نہیں ہو رہا جس کو ہونا چاہیے. اور یہ چیف منسٹر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بلدیات کے میٹرز میں ڈے ٹو ڈے میٹرز کو جا کے دیکھے. لیکن پھر بھی ہمیں دیکھنا اس لیے پڑتا ہے کہ کوئٹہ کو میں اپنا شہر سمجھتا ہوں, میری پیدائش یہاں سے ہے. جب کوئٹہ کو کوئی اون نہیں کرے گا تو میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. اسی وجہ سے ہم نے یہاں کا ایڈمنسٹریٹر بھی لایا, اور آہستہ آہستہ ان ساری چیزوں کو میرے کو بہت خوشی ہوگی کہ ہمارے دوست آئیں اور ان چیزوں کی اونرشپ لیں. وہ ہر تقریباً ہفتے میں ہر 10 دن میں ادھر آ کے اس کو وزٹ کریں, اس کی پروگرس دیکھیں, کوئٹہ کی روڈوں کی دیکھ لیں, کوئٹہ کا سیوریج, کوئٹہ کا پانی. لیکن جہاں اگر وہ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ یہ نہیں کرے گا تو مجبوری طور پہ پھر مجھے تھوڑا بہت اس کو زیادہ سیریسلی دیکھنا ہوگا, اور پرفارمنس بیس پہ پھر کچھ فیصلے بھی کرنے پڑیں گے. پارٹی الیکشن کی آپ نے بات کی. دیکھیں پارٹی الیکشن ایک آئینی پروسیس ہے جو کہ ہر پارٹی کا ایک آئینی شک ہے جس میں ہم نے کرانا ہے. ہم نے ریسنٹلی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ریکویسٹ کی, اور الحمدللہ انہوں نے ہماری ریکویسٹ منظور کی. اب انہوں نے ہمیں 3 مہینے کا ٹائم پیریڈ دیا ہے کہ ہم اس کے اندر, اور وجوہات صرف دیکھیں ان 1.5 سالوں میں آپ نے بھی دیکھا ہے کووڈ کی وجہ سے ہر چیز متاثر ہوئی ہے. میرا آپ کا کاروبار, رشتہ دار, اٹھنا بیٹھنا, شادی غمی, الیکشنز. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر لحاظ سے پبلک کی جس گیدرنگس کو تھوڑا سا کم سے کم کریں. تو ہم نے ان سے ٹائم مانگا, انہوں نے ہمیں دی ہے. تو انشاءاللہ ہم پارٹی الیکشن بھی کرائیں گے, اور پارٹی الیکشن بالکل ایک جائز آئینی حق ہے ہر پارٹی ورکر کا کہ اس میں حصہ لے. نہیں محل دیکھیں اس لیٹر کو یا تو شاید وہ جو انگریزی میں نے لکھی ہے وہ شاید لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ اس لیٹر کو
ٹھنڈے ذہن سے ایک دفعہ پھر پڑھیے گا. وہ تنقید کہیں پہ نہیں ہے, وہ ایک پروسیس ہے. اور وہ میں نے ہاؤس آف دا فلور پہ بھی کئی بار میں نے بھی کہا ہے اور ممبرز نے بھی کہا ہے. اور وہ کیا کہا ہے کہ ہر اسمبلی اس وقت مضبوط ہوگی, اس وقت اچھی کارکردگی دکھائے گی جب وہ ایک رولز آف بزنس کے تحت چلے گی. یہ اپوزیشن کو بھی سوٹ کرتا ہے, ہمیں بھی سوٹ کرتا ہے. ہمارے پارلیمانی جو کمیٹیز ہیں وہ جب تک فعال نہیں ہوں گے, آپ بتائیں کہ اس میں کس کو کمزور کر رہا ہوں. ہمارے پارلیمانی کمیٹیز جب تک فعال اور اچھا کام نہیں کریں گے, اسمبلی کام نہیں کر سکتی ہے. جب تک سوال و جواب اور ریزولوشنز اور ان سب چیزوں کا بزنس اپنے وقت پہ اپنے ٹائمز پہ نہیں چلیں گے, ہاؤس ڈیلیوری نہیں دے سکتی. جب تک ہاؤس کا ڈیکورم, جس طرح اس میں نے یہ بھی مینشن کیا ہے کہ عام ایک ایشو پہ بھی اپوزیشن کے کچھ ایسے دوست ہیں, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں, وہ اسپیکر کے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے ہمارے ممبرس کو کہتے ہیں آپ بیٹھ جائیں, آپ بات نہیں کر سکتے, آپ کی باری بعد میں آئے گی. تو اس لیٹر کو اگر آپ پھر سے پڑھیں تو میں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ اختیارات جو اسپیکر کے ہیں وہ ایک عام ممبر استعمال نہیں کر سکتا. میرا خیال میں نے اسپیکر کو اس کے حوالے سے ایک ایشورٹی دی ہے کہ اس ہاؤس کی کسٹوڈین آپ ہیں. یہ ہاؤس جتنا اچھا چلے گا اس کا بینیفٹ گورنمنٹ کو بھی ملے گا, اپوزیشن کو بھی ملے گا اور اسمبلی کو بھی ملے گا. اب شاید وہ فیز ایسا تھا, میرا خیال سیاسی فیز آپ کہہ سکتے ہیں, کہ اس کو تنقید نہیں ہے, اس میں میری طرف سے ایز اے ممبر, ایز اے چیف منسٹر اور ایز اے پارٹی ہیڈ ایک کچھ تجاویز تھے کہ اگر ان پہ کام کیا جائے تو میرے خیال اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو میں ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گا کہ اگر اس لیٹر کو پھر سے اگر آپ پڑھ لیں اور دیکھ لیں تو اس میں میرا ہیڈ کسی اسپیکر پہ بھی نہیں ہے, ہاؤس پہ بھی نہیں ہے, ایک اوور آل سسٹم کے حوالے سے ہے کہ اسمبلی کی کامیابی اپوزیشن کے لیے, حکومت کے لیے, ہم سب کے لیے اس وقت ہے جب ہم اس کو ایک ڈسپلن, میکینزم, رولز آف بزنس اور ان سب اصولوں کے تحت چلائیں گے جو اس کو ایک اچھا سا پلیٹ فارم دے گی. تو یہاں تک بات تھی. بہت بہت شکریہ. دیکھیں ٹیسٹنگ تو ہماری آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں بڑا, اس کے لیے ٹیسٹنگ کا میکینزم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو BSL ہائی اسٹینڈرڈ لیبس کی ضرورت پڑتی ہے, جو کہ ہم نے پہلے بلوچستان میں ایک ہی ہوتا تھا, کوئٹہ تھا, لیکن ہم نے کرتے کرتے تربت تک لے گئے, ہم اس کو خزدار تک لے گئے, ہم اس کو تافتان تک لے گئے اور باقی جگہوں پہ بھی لے گئے. یہیں تک امیونائزیشن کا بھی یہی پروسیس ہے. گورنمنٹ نے ہر جگہ اپنی سہولت رکھی ہے, لیکن لوگوں میں ایک ہیزیٹیشن آپ نے دیکھی ہوگی, ایک ہیزیٹیشن ہے کہ ہم ویکسینیشن اب کرائیں, نیا آئے گا اس سے کرائیں, پرانے کچھ ٹھیک نہیں ہے. اور بھئی یہ پورے دنیا میں ہے, یہ صرف پاکستان میں نہیں, آپ امریکہ کے اندر بھی جا کے دیکھ لیں تو وہاں بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہتے ہیں ہم امیونائزیشن نہیں کرائیں گے, ہم ایسے ٹھیک ہیں. پاکستان میں بھی ہیزیٹیشن ہے, لیکن سلولی اینڈ گریجولی وہ بہتر ہوتا جا رہا ہے, لوگ امیونائزیشن کرا رہے ہیں. تو الحمدللہ میرے خیال سے یہاں ایک بڑا اچھا سسٹم انہوں نے ڈیولپ کیا ہے, اور سلولی اینڈ گریجولی وہ ٹرسٹ بہتر ہوتا ہوتا اب بہت سارے لوگ, پہلے تو سرکاری لوگ بھی نہیں آ رہے تھے کہ ہم بھی انجیکشن نہیں لگائیں گے, کیونکہ ایک متھ ذہن میں بنا ہوا تھا کہ پتہ نہیں اس سے کیا ہوگا, آرٹریز میں بلاکیڈ آ جائے گی, بلڈ کلاٹنگ ہو جائے گی, کچھ ایسے ایشوز دنیا میں ہوئے بھی. لیکن آہستہ آہستہ وہ سارے خدشات دور ہوتے جا رہے ہیں اور میرے خیال لوگوں کا ایک ٹرسٹ بڑھتا جا رہا ہے.